बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने यानी कि पहले आप लोगों को बताया था कि मैं अपना बायोग्राफ़ी जो है ना, वो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। तो उसका पार्ट 1 तो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में यानी कि मैंने आपको अपने कॉलेज तक का बताया कि मैं यानी कि कॉलेज तक कैसे पहुँचा। तो आज ये जो मेरा पार्ट 2 है, इसमें मैं यानी कि आपको ये बताऊँगा कि बचपन से लेकर कॉलेज तक लोगों का मेरे साथ कैसा बिहेवियर रहा। यानी कि लोगों ने मेरे से कैसा यानी कि इख़्लाक़ पेश किया या मुझे कैसे मिलते थे या क्या करते थे लोग। तो सबसे पहले मैं जब यानी कि पहले स्कूल में जहाँ मैंने आपको बताया मैं दूसरी क्लास तक रहा, तो वहाँ के जो हेडमास्टर थे ना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। तो वो क्या करते थे कि वो जब छुट्टी होती थी तो मुझे लेते थे। तो क्योंकि हमारा गाँव दूसरा था तो स्कूल दूसरे गाँव में था। तो वो मुझे यानी कि उस गाँव से आगे यानी कि लाकर ना तो वहाँ खड़े हो जाते थे। तो मैं फिर क्योंकि मैंने अपने गाँव जाना होता था, तो वो वहाँ खड़े रहते थे, देखते रहते थे। जब मैं अपने यानी कि गाँव पहुँच जाता था, तो फिर वो वहाँ से यानी करते थे। तो उनको ना तो किसी ने कहा हुआ था, ना उनकी ड्यूटी थी। ये उनका सिर्फ़ इख़्लाक़ था कि वो मेरे साथ या मेरी फ़ैमिली के साथ, मेरे घरवालों के साथ यानी कि उनके तल्क़ात या जैसे भी वो यानी कि समझते थे, तो वो माशाल्लाह यानी कि वो ऐसे करते थे। तो ये तो था यानी कि उस स्कूल का। और फिर वहाँ एक और टीचर थे माशाल्लाह, तो वो यानी कि उसके बाद मैंने देखा है कभी-कभी स्पेशल मुझे यानी कि मिलने आते थे। जो दूसरे टीचर थे। तो माशाल्लाह ये तो उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि मेरे बड़े भाई जो थे वो टीचर थे, तो वो मुझे अपने साथ रखते थे जिस भी स्कूल में जाते थे। तो फिर मैं जब मेरे ख़्याल में चौथी क्लास में था, तो चौथी और 5वीं, तो उस वक़्त मैं जिस स्कूल में जाता था ना, वो स्कूल और मेरा घर तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर का फ़ासला था हमारा। यानी कि इतनी दूर मुझे जाना होता था। कभी हम पैदल जाते थे, कभी घोड़ी पे जाते थे, कभी यानी कि साइकिल पे जाते थे। तो उस स्कूल और मेरे घर के दरमियान जो एक टाउन था ना, वहाँ मेरे यानी कि नानके थे। यानी कि मेरी वालदा के माशाल्लाह मेके थे। तो क्योंकि उस गाँव में से मैंने गुज़र के जाना होता था। तो उस गाँव की जो यानी कि उस वक़्त लड़कियाँ जाती थी ना कॉलेज और हाई स्कूल में, वो क्योंकि जिधर से मैं जा रहा होता था, वो उधर को आ रही होती थी। उन्होंने क्योंकि रेलवे स्टेशन पे आके ट्रेन पे बैठ के सियालकोट जाना होता था, तो मैं उनके उधर जा रहा होता था, उनको गाँव को क्रॉस करके आगे जाना होता था। तो वो क्या करती थी, वो जब मुझे देख लेती थी ना, तो दूर से भागना शुरू कर देती थी। यानी कि वो हर लड़की की कोशिश ये होती थी, मैं पहले पहुँचूँ और मैं पहले जाकर उन्हें उसको उठा लूँ। अच्छा, तो वो बच्चियाँ जो थी ना वो उस वक़्त मैं तो बिल्कुल यानी कि चौथी 5वीं में कितना होगा मैं छोटा-सा, तो वो यानी कि कोई यानी कि एफए की स्टूडेंट थी, कोई बीए की स्टूडेंट थी, कोई मैट्रिक की स्टूडेंट थी, तो वो तो जवान थी ना। तो वो यानी कि हर रोज़ उनका यही काम होता था, जो पहले आ जाती थी वो पहले मुझे आकर उठा लेती थी, फिर यानी कि माथा चूमना, गालों पे छेड़ना, ये वो यानी कि शरारतें भी करती थी। तो वो उन्होंने फिर मेरा नाम ही ये रख दिया था कि वो पठान आ गया, हैं? तो भाग के आके मुझे तो माशाल्लाह फिर मैं जब वो गाँव में से गुज़रता था क्योंकि वो मैं गाँव जो था वो मेरे नानके थे, मेरे मामूओं के घर थे उधर। तो बाकी के गाँव भी फिर जब नानके थे तो सब लोग जानते तो थे ना कि भई ये यानी कि कौन है, किनका ये यानी कि रिश्तेदार है। तो वो सारे गाँव वाले जब दरमियान से गुज़रता था ना तो स्पेशली मैंने देखा था कि औरतें जो थी ना, वो माशाल्लाह जो भी रास्ते में खड़ी होती थी ना वो बड़ा यानी कि प्यार देती थी, बड़ा अच्छे तरीके से यानी कि माथा यानी कि चूमना, सर पे प्यार देना। तो ये हर रोज़ का यानी कि था।
کہ میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو میرے ساتھ یہی ہوتا تھا، یعنی کہ بڑا پیار مجھے یعنی کہ وہ لوگ دیتے تھے۔ تو یہ تو رہا میرا یعنی کہ چھٹی کلاس تک، یعنی کہ لوگوں کا میرے ساتھ کہ وہ لوگ کیسے یعنی کہ تو چھٹی کے بعد میں پھر اپنے اسکول کے ایک گاؤں کے قریب بھی ایک اسکول تھا، ہائی اسکول، وہاں یعنی کہ مجھے ایڈمیشن مل گیا 7ویں میں، تو پھر میں یہاں آ گیا۔ تو جب یہاں میں آ گیا اپنے یعنی کہ گھر کے قریبی اسکول میں، تو یہاں پھر کیا تھا کہ ہم یعنی کہ لڑکے تھے میرے گاؤں کے، ہم تقریباً 6 لڑکے تھے ایک ہی کلاس میں، تو ہمارا آپس میں بڑا یعنی کہ بڑا پیار تھا، 6 کے 6 لڑکے، یعنی کہ اسکول میں یہ تھا کہ ان 6 لڑکوں کو کوئی چھیڑے نا، یعنی کہ ان سے پنگا نہیں لینا، کیونکہ یہ بالکل شہد کی مکھیوں کی طرح چمٹ جاتے ہیں پھر۔ تو باقی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک لڑکا تھوڑا بدماش ٹائپ سا تھا، تو اس نے ہمارے سے پنگا لے لیا۔ تو جب اسکول کی چھٹی ہوئی تو اس وقت کے ہائی اسکول میں بڑے بچے تھے، یعنی کہ 100 کی ہزاروں کے حساب سے تھے، کیونکہ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ پرائیویٹ اسکول تھے، اس وقت گورنمنٹ کا اسکول ہوتا تھا، تو اور دور دور سے بچے وہاں پڑھنے آتے تھے۔ تو جب چھٹی ہوئی نا تو ہمارے اسکول کے ساتھ ہی چوراہا تھا، یعنی کہ 4 رستے ملتے تھے، ہم نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا تھا، وہاں ہم نے ڈنڈے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ لڑکا وہاں آیا نا تو پھر ہم پڑ گئے 6 کے 6 اس کو، پھر ہم نے مارنے کی طرح مارا، ٹیچر بھی دیکھ رہے تھے، یعنی کہ لڑکے بھی دیکھ رہے تھے، اور دنیا کٹھی ہے، ہم اس کو مار رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، اونچی اونچی چیخ رہا ہے، نیچے لیٹا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو یعنی کہ ہم نے اس شرط پہ چھوڑا کہ آج کے بعد تو اسکول نظر نہیں آئے گا۔ اس نے بولا نہیں، میں نہیں، اسکول نہیں نظر آئے گا۔ پھر ہم نے اس کو چھوڑا اور بولا کہ بھاگ جاؤ، پھر وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہی یعنی کہ وہاں سے بھاگا۔ تو یہ ہمارے ہائی اسکول کا، پھر ہائی اسکول میں ہم نے یہ ایک اور کیا کہ جب ہم 10th میں تھے تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ ہم نے یعنی کہ اسٹرائک کی، اور ہم اسکول کے ساتھ ایک ٹبا ہے، ہم اس پہ چلے گئے، تو ہم پھر وہاں جا کر یعنی کہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم اسکول میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ تقریباً ہم 10 دن اس ٹبے پہ رہے، یعنی کہ صبح چاہتے تھے سیدھے ہی ٹبے پہ جا کر بیٹھ جاتی تھی پوری کلاس۔ پھر وہ کیا ہوا، سیالکوٹ سے نا ہمارے تعلیم کے سیکٹری آئے اور سٹاف آیا، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اور پھر یعنی کہ ہم واپس آئے تو اسکول میں یعنی کہ شروع کیا یہ، یعنی کہ 10ویں کلاس تک ہم یہاں یعنی کہ گزارا۔ اور اس کے بعد پھر جب میں کالج چلا گیا تو کالج کا زمانہ یعنی کہ یہ تھا، کیونکہ وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سیالکوٹ اسٹیشن کے سامنے جتنے بھی ہوٹل تھے وہاں ہمارا یعنی کہ دودھ سپلائی ہوتا تھا، تو وہ سارے لوگ ہماری بڑی عزت کرتے تھے، میرے اسپیشلی میری، کیونکہ والد صاحب کی جب عزت تھی تو وہ ان کو پتا تھا یہ ان کا بیٹا ہے، وہ میری بھی بڑی عزت تھی، یعنی کہ اسٹیشن کے سامنے جدھر بھی میں جاتا تھا نا دور دور سے آوازیں آتی، باؤ ادھر آؤ ہماری بات سنو، باؤ ادھر آؤ ہماری بات سنو۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ پھر کالج میں تو یعنی کہ پھر طوفان ہی مچا رہا ہے جب تک ہم کالج میں رہے۔ کالج میں تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا، یعنی کہ کبھی مار کٹائی کر دیتے تھے، کبھی کچھ میں کر دیتا تھا، تو وہ پھر یعنی کہ چلتا رہا۔ تو کالج کا بھی یعنی کہ سلسلہ بڑا اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا یعنی کہ گزرا۔ تو باقی لوگ جو تھے یعنی کہ باہر کے لوگ، جب میں کالج جاتا تھا تو میرے گاؤں کے لوگ جہاں سے میں گزرتا تھا بڑی لوگ ماشاءاللہ عزت دیتے تھے، یعنی کہ صحیح جو ہونا چاہیے نا، لوگ بڑا پیار کرتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے، تو صحیح یعنی کہ لوگوں کو دلوں میں اللہ نے یعنی کہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہ سارا سلسلہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ کسی آدمی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یعنی کہ میرے میں کوئی فن نہیں تھا، یا میری کوئی شکل ایسی نہیں تھی، یا میری میں عقل ایسی نہیں تھی، دوسرا نہ ہی میں یعنی کہ ان کا کوئی سربراہ تھا ان لوگوں کا۔ یہ اللہ نے ان کے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالی ہوئی تھی کہ وہ میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ لوگوں کا بڑا یعنی کہ پیار تھا، تو لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔
یعنی کہ اگر میں اپنے گاؤں میں آتا تو گاؤں والے بڑی عزت کرتے، اگر میں کسی اور گاؤں میں جاتا تو دوسرے گاؤں والے بڑی عزت کرتے۔ تو اللہ کا کرم، اللہ کے فضل و کرم سے نا لوگوں نے، یعنی کہ کالج تک اور اس کے بعد تو پھر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیسے میں پولیٹیکل لیڈر بنا، کیسے ہوا، کیا کیسے سارے سلسلے ہو، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یعنی کہ لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی کہ سارا سلسلہ اللہ کا ہے، یعنی کہ میری کوئی اس میں بہادری نہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ لوگوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا پیار اور سلوک کا یعنی کہ سلسلہ رکھا۔ تو ماشاءاللہ یہ یعنی کہ وقت گزرا، اس کے بعد میں آپ کو پھر اس کے آگے لے کر چلوں گا، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، یہ پارٹ 2 ہے۔ اللہ حافظ۔